السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں کو اسلامک انفارمیشن وائز میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہے ہیں وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کا واقعہ۔ ایک مرتبہ ایسا زمانہ آیا کہ مکہ میں ہر طرف قحط کا دور تھا۔ مکہ میں بارش بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک صرف 9 سال تھی۔ اس زمانے میں مکہ میں یہ رواج تھا کہ مکہ کے لوگ اگر کوئی کام کرنا چاہتے تو ایک بڑا سا برتن لاتے اور اس کو کسی جانور کے خون سے بھر دیتے۔ اس برتن میں مکہ کے بڑے بڑے لوگ اس میں بے پناہ ہاتھ ڈبو کر اس کام کو کرنے کی قسم کھاتے۔ جب مکہ میں بارش ہونا رک گئی تو انہوں نے ایک بڑا سا برتن منگوایا اور روایت کے مطابق اس کو خون سے بھر دیا، اور لوگوں نے ہاتھوں کو اس برتن میں ڈبویا اور قسم کھائی اور کہنے لگے، مکہ میں پانی کی کمی ہوئی ہے، ہر طرف سوکھا ہے، جانور اور بچے پیاسے سے مر رہے ہیں۔ آج رات ہم کعبہ کے پاس جائیں گے اور اس کی دیواریں تھام لیں گے اور اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک مکہ میں بارش نہیں ہوگی۔ اور پھر اپنے فیصلے کے مطابق وہ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہوئے، اور جب بڑے بڑے لوگوں نے اس برتن میں ہاتھ ڈبوئے، ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا حضرت ابو طالب بھی شامل تھے۔ جب حضرت ابو طالب بھی جانے لگے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چاچا سے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے سارے ماجرا بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ مکہ میں ہر طرف سوکھا پڑ گیا ہے، اور جب تک اللہ ہماری دعائیں نہیں سنے گا ہم کعبہ کی دیواروں سے لپٹ کر اللہ سے دعا کرتے رہیں گے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ جانے کا کہا تو اس وقت چاچا جان نے کہا کہ نہیں، وہاں سب بڑے لوگ ہیں، میں چھوٹے بچوں کو نہیں لے کے جا سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 9 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، چاچا جان آپ مجھے ساتھ لے جائیں، اگر انہوں نے مجھے وہاں روکنے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں واپس آ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے، انکار نہ کر سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاچا کے ساتھ خانہ کعبہ پہنچ گئے، سب لوگ وہاں اکٹھے تھے، اور جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا ابو طالب سے کہنے لگے کہ اس بچے کو ساتھ لے کر کیوں آئے ہو؟ تم جانتے نہیں کہ ہم مکہ کے بڑے بڑے لوگ ہیں، ہم اپنی قسم کے پورے ہونے کا انتظار کریں گے، اس بچے کا خیال کون کرے گا؟ اس کے اصرار پر ابو طالب نے کہا، میرے پیارے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاؤ پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ اور سب ایک ساتھ خانہ کعبہ کی دیوار سے لپٹ گئے اور دعا کرنے لگے، اے کعبہ کے مالک، دنیا کی ہر چیز کو پیدا کرنے والے، ہم پریشان ہیں، ہماری پریشانی دور فرما اور بارش برسا دے۔ اللہ سے التجا کرتے کرتے پوری رات گزر گئی لیکن بارش نہ ہوئی۔ سورج طلوع ہو گیا اور یہ لوگ اپنی التجا پر ڈٹے رہے۔ ہر طرف بلا کی گرمی تھی لیکن وہ لوگ وہاں سے نہیں ہلے اور مسلسل اپنا مسئلہ اللہ سے بیان کرتے جا رہے تھے۔ گرمی کی شدت سے کئی لوگ چکرائے کر زمین پر گر گئے، اور اتنے میں کسی نے پیچھے سے آ کر ابو طالب کے کپڑے پکڑے، اور جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو طالب غصے میں آ کر کہنے لگے، میرے بیٹے، میں نے یہاں آنے سے منع کیا، پیچھے جا کر بیٹھ جاؤ۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، چاچا جان مجھے بھی یہاں آنے کی اجازت دیں، میں اللہ سے دعا کروں گا تو اللہ تبارک تعالیٰ ضرور بارش برسائیں گے۔ تو چاچا جان نے کہا، ہم 32 کے 32 لوگ رات سے اللہ کے حضور دعائیں کر رہے ہیں
کہ اللہ نے بارش نہیں برسائی اور ایک چھوٹے بچے کی اللہ تعالیٰ کیسے سنے گا؟ تو اس لیے میری بات مانو اور آرام سے پیچھے بیٹھ جاؤ۔ یہ سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئے اور سب لوگوں نے اپنی دعا شروع کر دی۔ کچھ دیر بعد پھر سے ابو طالب کے کپڑے کسی نے پکڑے۔ جب انہوں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر سے تشریف فرما تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور پھر سے وہی سوال کیا کہ مجھے دعا میں شامل ہونے دیں، اللہ تعالیٰ ضرور بارش برسائیں گے۔ حضرت ابو طالب کچھ کہنے ہی والے تھے کہ ان 32 لوگوں میں سے کسی نے یہ بات سن لی تو اس نے کہا، اے مکہ کے لوگوں، پانی آ گیا۔ تو ان میں سے ایک نے کہا، ہم تو یہاں گرمی سے مر جا رہے ہیں، انہیں پانی کہاں سے نظر آیا؟ تو اس نے کہا، میں نے سنا ہے یہ بچہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہا ہے۔ اتنے سننے ہی سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے قریب ہوئے اور کہا، اے میرے اللہ سے دعا کروں گا، تم سب پیچھے ہو جاؤ۔ ان میں سے 20 لوگ تو پیچھے ہٹ گئے، 12 لوگ وہیں کھڑے رہے اور کہنے لگے، ہم اس 9 سال کے بچے کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے، ہم مکہ کے جانے مانے لوگ ہیں اور یہ عام سا بچہ ہے، ہم اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر مبارک اتاری اور کہا، سب لوگ پیچھے ہو جاؤ۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب پیچھے چلا گیا تو قیامت آ جائے گی۔ اتنا کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے جانے لگے۔ وہ لوگ پہلے ہی تھک ہار چکے تھے، وہ لوگ پیچھے ہو گئے۔ انہوں نے باقی سب سے کبھی کہا کہ پیچھے ہو جاؤ، سب پیچھے چلے گئے اور کہنے لگے، اب بارش مانگو۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے مڑ کر کہا، اے مکہ کے لوگوں، تم نے پانی مانگا تھا اور تم چاہتے ہو کہ پانی مانگوں تو مجھے اور تم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ یہ سن کر وہ لوگ عقیدت میں آ گئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم مانگو گے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی بار اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور بادل اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسری بار جب چہرہ مبارک ہلکا سا اوپر اٹھایا تو بارش ہونے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے جب تیسری بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا تو پورے مکہ میں زوردار بارش ہوئی اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبان سے کوئی الفاظ ادا نہیں کیے اور آسمان کی طرف دیکھنے سے ہی ہر طرف بارش ہو گئی ہے، جب ہم رات سے اللہ کے حضور پانی کے لیے گر گرا رہے تھے اور ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، یہ 9 سال کے بچے نے آسمان کی طرف دیکھتے ہی ہر طرف پانی آیا ہے، ضرور اس میں کوئی راز پوشیدہ ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اور سب یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نعرے لگاتے ہوئے خوشی سے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے پیارے محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ صرف انگلی سے اشارہ کر دیتے، ہر طرف بارش برسا دی جاتی۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مرتبہ۔ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔